بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا عابد و زاہد، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کا پابند تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا اور مرض اس قدر شدید ہو گیا کہ اس پر نزع کی حالت طاری ہو گئی۔ بیوی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی کو روانہ کیا تاکہ اپنے خاوند کی اس حالت کی خبر حضور کو دے سکے۔ دراصل اس کے شوہر پر موت کی کیفیت طاری تھی، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو رہا تھا، نہ ہی موت آ رہی تھی۔ وہ شخص جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو حضور نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بلایا اور حکم فرمایا کہ جاؤ اور اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ یہ لوگ اس کے پاس گئے اور اسے کلمہ کی تلقین کرنے لگے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد یہ لوگ واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری نہ ہونے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا گیا، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا، اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہیں ٹھہر جاؤ، ہم خود تیرے پاس آتے ہیں۔ یہ حکم جب علقمہ کی ماں کو دیا گیا تو اس نے کہا، میری جان آپ پر قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ علقمہ کی ماں لکڑی کے سہارے چلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتائیں، اگر جھوٹ بولیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا علقمہ بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس پر ناراض ہوں۔ فرمایا، کیوں؟ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہی وجہ ہے جو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہونے دے رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا، اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ وہ عورت عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ فرمایا، ان سے آپ کے بیٹے کو جلائیں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو میرے سامنے آگ میں جلایا جائے۔ حضور نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، خدا کا عذاب تو دائمی ہے۔ اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جا۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ، جب تک تو اس پر ناراض رہے گی۔ وہ عورت عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ اس کے بعد حضور نے حضرت بلال کو حکم فرمایا، اے بلال، جا کر دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے ابھی اس کی ماں نے اسے دل سے معاف نہ کیا ہو۔ یہ سن کر حضرت بلال روانہ ہوئے تو ابھی آپ علقمہ کے گھر کے باہر ہی تھے کہ اندر سے کلمہ کی آواز آنے لگی۔ آپ اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، بے شک علقمہ کی ماں اس سے ناراض تھی، جس کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اب چونکہ اس کی ماں رضامند ہو گئی ہے اور اس کو معاف کر دیا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ منقول ہے کہ اسی دن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔
حضور نے ان کو غسل اور کفن دینے کا حکم فرمایا اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا۔ پھر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض، نفل یا کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہ کر لے۔ دوستو، والدین کا ادب و احترام اور ان کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند ہے کہ قرآن و احادیث میں جا بجا ان کے ساتھ محبت و شفقت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے والدین کو پس پشت ڈالتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، انہیں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں تا دم آخر اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔